اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے عورت کو تربیت کرتے ہوئے تعلیم دی ہے کہ جب عورت کا خاوند اس کے گھر میں ہو تو اس کو نفلی روزہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہے تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ کیا تو شوہر والی ہے؟ اگر تو شوہر والی ہے تو تجھے اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ، کیسا سلوک ہے، اس لیے کہ تیرا شوہر تیرے لیے باعث جہنم بھی ہے اور باعث جنت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، حالانکہ وہ اپنے خاوند سے بے نیاز بھی نہیں رہ سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک عورت پابندی وقت کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو، پھر وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کرتی تو باقی 3 عبادتیں بھی اس کو جنت میں لے کر کے نہیں جا سکتی۔ اس لیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام نے کتنی ہی احادیث مبارکہ میں عورت کی یہ تربیت کی ہے کہ اپنے خاوند کے حق کو ادا کرے، اپنے خاوند کے جو حق ہے اس کے آرام سکون کا خیال رکھے۔ عورت کو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم بھی دی اور ہمارے دین اسلام نے تربیت بھی کی ہے۔ آج ہماری جو بہنیں ہیں وہ صرف یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے سرتاج کے کپڑے دھو لیے، گھر کی صفائی کر لی، اس کو لنچ باکس تیار کر کے دے دیا، اس کے کپڑے استری کر دیے، ہم نے سارے کے سارے حق ادا کر دیے، اس کے بعد ہمارے اوپر کسی قسم کا حق باقی نہیں رہتا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے، ایک کہ حضرت ام سلیم کہ کیا اس حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صرف اور صرف کھانا بنا کے دینا اور یہ چند ضروریات پوری کرنے کا نام ہی ہے کہ شوہر کی اطاعت اور شوہر کی فرما برداری۔ حضرت ام سلیم کے جو سرتاج ہیں وہ گھر سے باہر دور سفر پر ہیں، گھر میں ان کا بیٹا بیمار ہے اس حالت میں کہ وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جب یہ واپس آتے ہیں، واپس آ کر کے اپنی بیوی جو ہے ان کو کسی قسم کی کوئی خبر نہیں دیتی ہیں، یہ سوچ کر کے کہ ان کا جو خاوند ہے وہ باہر کی سفر کی تھکاوٹوں سے آیا ہے، باہر دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں، تو ان کو ابھی تو وہ تھکاوٹ بھی ہے، وہ پریشانی بھی ہے، ان کو ان کے سکون کا سارا سامان مہیا کرتی ہیں، ایک ماحول ان کے لیے پرسکون بناتی ہیں اور ان کو یہ پریشانی والی خبر نہیں دیتی ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لیے صرف شوہر کے کپڑے دھونا، کھانا بنانا ہی اس کی فرمانبرداری نہیں ہے، اس کی جو تسکین ہے، اس کی آرام اور سکون کا جو خیال ہے وہ رکھنا عورت کے لیے لازمی ہے، وہ رکھنا گھر میں ایک پرسکون ماحول بنانا عورت کے لیے یہ اس کے لیے لازمی ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ادھر کیا تعلیم اور تربیت کی گئی ہے کہ جب خاوند واپس آتا ہے تو سب سے بڑی خبر سوچیں کہ موت سے بڑا کوئی حادثہ، موت سے بڑی کوئی پریشانی، اور وہ بھی کہ ماں کا اپنا بیٹا فوت ہوا ہے، لیکن وہ اس دکھ اور پریشانی کے اوپر جو ہے وہ اپنے خاوند کے سکون کو اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو کیا کر رہی ہے، ترجیح دے رہی ہے۔ لیکن آج ادھر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ آج ہماری دوستیں، ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں، جیسے ہی ان کے خاوند گھر میں تشریف لاتے ہیں، ابھی بیچارے پوری طرح سے گھر میں داخل نہیں ہوئے ہوتے کہ پورے دن کا جتنا ہنگامہ ہوتا ہے وہ سارا ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، روتے ہوئے بچے ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جاتے ہیں، گھر میں جو سودا سال ختم ہے اس کی پوری لسٹیں ان کو تھما دی جاتی ہیں، گھر میں کسی کے ذرا معمولی سا بھی بی پی جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے اس کو بھی ان کو پکڑ کر کے پکڑا دیا جاتا ہے کہ اس کی بھی یہ دوائی اور یہ سارے معاملات اس کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ گھر میں کوئی چیز خراب ہو چکی ہے، کوئی چھوٹے سا چھوٹا مسئلہ بھی ہو چکا ہے، اگر آپ کی نظر میں وہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہے تو کیا بیٹے کی فوتگی سے بڑی خبر ہوگی، اس سے بڑا دکھ ہوگا؟
آج ہمارے ہاں ادھر تو کیا ہو رہا ہے، خاوند کی اطاعت ہو رہی ہے، اس کے لیے پرسکون ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ادھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے خاوند کو یہ نہیں سوچا کہ یہ بیچارہ باہر سے تھک کے آیا ہے، دھوپ، گرمی، سردی، ٹریفک کا رش، ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے گھر میں ایک پرسکون ماحول میں سکون کے لیے آیا ہے کہ تھوڑی دیر ہم اس بیچارے کو سکون کرنے دیں، آرام کرنے دیں۔ نہیں، ادھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے سامنے پورے دن کی جتنی پریشانیاں ساری اس کے سامنے اسی وقت ڈھیر کر کے رکھ دینی ہے۔ تو جب جو بندہ باہر سے پہلے ہی پریشانی لے کر کے آیا ہے، گھر سے بھی اس کو آپ انٹری کے ساتھ ہی پریشانی ہی دو گے، دکھ ہی دو گے، غصہ ہی کرو گے، لڑائیاں ہی سناؤ گے، چغلیاں ہی سناؤ گے، تو وہ آگے سے پھول نہیں برسائے گا، آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا۔ اس بیچارے نے بھی آخر تنگ آ کے غصہ ہی کرنا ہے، یا تو پھر گھر میں لڑائی ہوگی یا وہ ناراض ہو کے باہر چلا جائے گا اس جگہ جہاں پر اس کو سکون ملے گا، جہاں پر اس کو دلی تسکین ملے گی، جہاں پر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، دماغ ٹھنڈا ہوگا، جہاں پہ اس کو یہ ماحول ملے گا وہ ادھر چلا جائے گا۔ پھر ہماری بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے خاوند جو ہیں وہ ہم لوگوں کو توجہ نہیں دیتے، ہم سے پیار محبت کے معاملات نہیں کرتے۔ جب ہم خود ہی ایسے ماحول گھر میں پیدا کرتی ہیں تو وہ خاک توجہ دیں گے اس گھر پہ جس گھر سے ان کو کوئی سکون نہیں مل رہا، جس گھر کے لیے وہ 24 گھنٹے جا کے کیا کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، پریشانیاں اس کے لیے لیتے ہیں، باہر کے دھکے کھاتے ہیں۔ تو اس گھر میں ان کو اگر سکون بھی نہ ملے تو اس گھر کو انہوں نے کیا کرنا؟ اب ہمارے گھروں میں سکون ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں ہماری بہنیں پہلی غلطی کیا کرتی ہیں کہ اپنے خاوند کے ساتھ بحث اور مباحثہ کرتی ہیں۔ ذرا سی بات ہو گئی، نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے نمبر 2، اگر خاوند نے کسی بات سے روک ٹوک دیا ہی ہے تو اس کے ساتھ وہ مناظرہ کریں گے کہ اپنی جیت پکی کروانی ہوگی کہ فلاں ٹائم میں تو نے فلاں وقت میں فلاں بات نہیں کی تھی، آج میں نے کر دی تو آپ کو بڑی غیرت آ گئی۔ یہ والی چیز ہے جو آپ کو آپ کے خاوند کے دل سے اتار دیتی ہے اور آپ کے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اپنی انا کا پہاڑ کھڑا کر دینا اپنے خاوند اور بیوی کے پیار بھرے رشتے کے درمیان میں۔ میرے ماموں، میری خالہ یا میری امی ہمارے گھر آئی تھی، آپ کے فلاں رشتہ دار نے ان کی عزت نہیں کی تھی، میں نے نا تیری 7 نسلوں کی اب عزت نہیں کرنی۔ یہ انا کا پہاڑ جب کھڑا کریں گے تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، گھر ٹوٹیں گے۔ اپنے خاوند کے اوپر غصہ کرنا، چلانا، اس کی بات کو نہ ماننا، یہ سارے معاملات اس سے آگے چلیں۔ اپنے خاوند کو ہر وقت طنز ہی کرنا، طنز ہی کرتے رہنا، طعن و تشنیع کا نشانہ ہی بناتے رہنا۔ اور لمبی زبان میں تو عورتیں ویسے بھی مشہور ہیں، اور یہ جو زبان درازی ہے یہ خاوند کے سامنے چھوٹی سی بات اس نے کر ہی دی، خاوند کو بولنے کا موقع بھی نہ دیا جائے، اس کو صفائی بیان کرنے کا موقع بھی نہ دیا جائے، اس نے بات کر دی ہے۔ تو یہ جو زبان درازی ہے یہ آپ اور آپ کے خاوند کے درمیان ایسی دراڑ پیدا کرتی ہے کہ آپ کا گھر ٹوٹتا ہے، آپ کا رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سے آگے چلیے، جو غلطی ہوتی ہے وہ کیا کہ ہم لوگ مطلب کہ آپ لوگ اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی ہیں۔ عزت کس طرح سے؟ خاوند کے منہ پہ تو بڑی اس کی جی جان سب کچھ، لیکن اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کے گھر میں اس کے بہن بھائیوں کے سامنے اس کے ساتھ بد اخلاقی، بد تہذیبی، بدتمیزی، چیخنا چلانا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اپنے خاوند کے ساتھ اس کو بے عزت کرنا، اس کے ماں باپ کے سامنے اس کی تذلیل کرنا، اپنی دوستوں میں محلے میں بیٹھ کے اس کی تذلیل کرنا، اور اس کے بعد میکے جا کے تو وہ سارے رونے دھونے ڈھالنا کہ جو اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ والی جو عزت ہم اس کو نہیں دیتے، تو یہ چیز ہے کہ جو آپ کا خاوند بھی آپ کی عزت نہیں کرتا اور آپ سے پیار محبت بھی نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ اپنے خاوند کا فیصلہ نہیں مانتی ہیں، مطلب کہ جو عورتیں اپنے خاوند کا فیصلہ نہیں مانتی ہیں تو یہ ہے ایک مرد کے لیے زہر قاتل۔ اس بیچارے نے اگر کسی بات کا کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مرد دور اندیش ہوتا ہے، مرد کے پاس جو بصیرت ہوتی ہے، جو فہم اور فراست ہوتا ہے، عورت کے پاس وہ عقل، وہ فہم اور فراست اللہ نے اس کو نہیں دی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ عورتوں آپ کا دین بھی کم ہے اور آپ کی عقل بھی کم ہے۔ اس بات کو مان لیں، اس بات کو مانتے ہوئے مرد جو فیصلہ کرتا ہے، آپ کا خاوند جو فیصلہ کرتا ہے، اس کے ساتھ سر تسلیم خم کر لیں تو کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا خاوند آپ سے پیار بھی کرے گا، گھر میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو لڑائی کی بات بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے کہ اگر خاوند اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کا حق ادا کرتا ہے،
اپنی بیوی سے الگ ہو کے اگر ان کے لیے ایک برگر کا پیس ہی لے آتا ہے تو بیوی سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میرا خاوند تو میری بات ہی نہیں مانتا، میرے سے پیار ہی نہیں کرتا، بچوں کا تو اس کو خیال ہی نہیں ہے، تو بس وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا، ماں کے لیے چیزیں لے کے آ گیا، تو یہ والی بات اور یہ سوچ آپ کا گھر برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیے آپ کے والدین آپ کی جنت اور آپ کے خاوند کے والدین وہ اس کی جنت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو خود یہ موقع دینا چاہیے کہ آپ اپنے والدین کو ٹائم دیں، ان کی عزت کریں، احترام کریں، اور ان کا جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ان کی آپ پوری کریں، تاکہ کل ہمارے بچے بڑے ہوں تو یہ ہمارا اسی طرح سے خیال رکھیں جس طرح سے آج آپ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آج ہم لوگ یہ سب کچھ نہ کریں بھی، مطلب کہ جو بیویاں ہیں وہ اپنے خاوند کے ساتھ یہ سارے معاملات نہیں کرتی ہیں، اس چیز کا خیال نہیں رکھتی ہیں، تو پھر وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے خاوند کا سارا ہر طرح کا حق ادا کر دیا ہے، ہم نے خاوند کا حق ادا کر دیا ہے، تو کیا ہوگا اس سے؟ آپ نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا، صرف کپڑے دھو کے، استری کر کے، لنچ باکس تیار کر کے، ان کا گھر صاف کر کے، اس کا روم صاف کر کے آپ نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو دیکھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خاوند کا کس قدر حق ہے کہ اگر آپ کے سرتاج کے جسم میں کسی قسم کا کوئی زخم آ جائے اور وہ خون اور پیپ سے بھر جائے اور آپ اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کر دیں، آپ پھر بھی اپنے سرتاج کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن کدھر کیا ہوتا ہے کہ صرف ان چند چیزوں کو، چند کاموں کو گن کر کے ہم سمجھتے ہیں، آپ لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے خاوند کا حق ادا کر دیا ہے، جو خاوند والیاں ہیں کہ انہوں نے خاوند کا حق ادا کر دیا ہے، تو آپ نے ایسا ہرگز بھی نہیں کیا۔ اگر ان ساری خامیوں کو اپنے اندر سے ایک بیوی دور کرے اور اپنے خاوند کے لیے جو ہے وہ پیار محبت کا پرسکون گھر میں ماحول بنائے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا خاوند آپ کو چھوڑ کر کے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے یا آپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی لڑائی یا جھگڑا ہو۔